بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس، خیریت سے ہوں گے یقیناً، اپنے اپنے گھروں میں سیف اینڈ سیف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور کامنٹ کیجیے، انتظار رہے گا۔ واٹ وی لرن فرام ٹوڈیز ٹاپک، کنیکٹ ود می ٹل اینڈ۔ جی، آپ اس ویڈیو کے ساتھ آخر تک مجھ سے جڑے رہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آج کے ٹاپک میں آپ کیا سیکھیں گے اور میں کیا آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں۔ ہاؤ ہیبٹس چینج، سیکھنا میں اور آپ مل کر سیکھیں گے۔ میری بات آپ تک پہنچے گی، آپ کے ویوز میرے پاس آئیں گے، کامنٹس کریں گے، میں آپ کے کامنٹ سے، آپ کے سجیشن سے مزید سیکھوں گی اور مزید اس سیکھ کو کام میں لا کر اچھے ٹاپکس اور آپ تک آئیں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے آپ دیکھ رہے ہیں، ہاؤ ہیبٹس چینج، عادتیں کیسے بدلیں۔ عادت کہتے ہیں کہ نہیں بدل سکتی، عام طور پر ایک ویو ہے کہ آپ نے جو سیکھ لیا، جو آپ کے رویے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ آپ کا آخر تک جائے گا۔ اس آخر تک جانے میں بھی ایک ہمارا ہی رول ہے، ہماری سوسائٹی کا ہی رول ہے اگر ہم کسی کی عادت کو پختہ کر دیتے ہیں تو۔ فرض کریں ایک بچہ ہے، اب اچھے مارکس نہیں لا رہا، لگاتار ایسا چل رہا ہے، پیرنٹس بھی محنت کر رہے ہیں، ٹیچرز بھی محنت کر رہی ہیں، یہ نہیں دیکھنے کی کوشش کر رہے کہ آخر کو کیا وجہ ہے کہ اس کا جو لرننگ پروسیس ہے وہ سلو کیوں ہے، یا جو اس کی پرفارمنس ہے وہ اس لیول تک کیوں نہیں جا رہی جس لیول تک پیرنٹس اور ٹیچرز لے کر جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ صرف پہلی اگزامپل ہے، مزید بھی اگزامپلس کوٹ کروں گی۔ اب ٹیچر نے کہہ دیا کہ تم سپوز نام کوئی بھی نام رکھ لیں، تم نالائق ہو، تم سے تو ٹیسٹ تیار ہوتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب کلاس میں جتنے بھی 35 بچے موجود ہیں، پھر انہوں نے بھی یہ سنا، پھر ایک دو ٹیسٹ ہوئے، مہر لگ گئی ٹیچر کے کہنے پر کہ تم نالائق ہو، تم نہیں کر سکتے، یو کانٹ ڈو دس، آپ کر ہی نہیں سکتے۔ ٹیچر سٹاف روم میں گئیں، ڈسکشن ہوئی بچوں کے بارے میں، وہاں پر بھی اس بچے پہ مہر لگ گئی کہ بھئی بہت محنت کرتے ہیں، کھپ جاتے ہیں ہم لوگ، اس کی پیرنٹس بھی بتاتے ہیں کہ ہم بہت محنت کرتے ہیں لیکن یہ بچہ نہیں کر پاتا۔ اب بچے نے بھی کہہ دیا آئی کانٹ ڈو دس۔ آپ کے سامنے ایک ویڈیو چل رہی ہے، پکچر، کانٹ کا ٹی کاٹ دیجیے، آئی کین ڈو دس۔ لیکن کیا ہے، بچہ پرفارم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ تیار کرتا ہے، لیکن ہمارے رویے نے اس کے وہ یہ سکھا دیا ہے کہ وہ نہیں سیکھ سکتا، اور اس نے سیکھ لیا ہے کہ آئی کانٹ ڈو دس، میں یہ نہیں کر سکتا۔ ایک اب بچے سے اڈلٹ پہ آ جاتے ہیں، جابین پہ آ جاتے ہیں، لیٹ آتے ہیں، برخوردار روز آفس میں لیٹ آتے ہیں۔ کیا ہے، باس نے کہا کہ آپ تو کوشش بھی کر لیں، آپ کبھی جلدی آ ہی نہیں سکتے۔ وہ غریب پرومس کر رہا ہے کہ نہیں سر میں آئندہ سے کوشش کروں گا، بھلے سے اس کو گاڑی نہیں ملتی، بھلے سے اس کا بہت جو گھر اور ورک پلیس کے درمیان ڈسٹنس بہت زیادہ ہے، مے بی اس کے پاس پرانی بائک ہے، مے بی اس کی پبلک ٹرانسپورٹ کے روٹس اتنے زیادہ ہیں، بہرحال جو بھی ہے، کیا کہنا ہے، آپ کبھی ٹائم پہ نہیں آ سکتے۔ آپ پورا آفس نے بھی مہر لگا دی کہ آپ کبھی آفس لیٹ ہی ہوں گے، کبھی جلدی نہیں آ سکتے۔ گھر پہ اگر یہ بات ڈسکس ہو گئی تو گھر والوں نے بھی کہہ دیا کہ بھئی تم تو جلدی آفس جا ہی نہیں سکتے۔ اسٹریٹجیز، سکسیسفل لوگوں کی اسٹریٹجیز اپنائیے۔ جتنے بھی اسٹریٹجیز ہیں اس کے لیے رویوں کو بدلنا پڑتا ہے۔ تیسری اگزامپل کی طرف آتے ہیں، صاحب بہادر کو غصہ آتا ہے، بہن بھائیوں نے بھی مہر لگا دی، دوستوں نے بھی مہر لگا دی، یار ہم تو بات کرتے ہیں تو تمہیں غصہ آ جاتا ہے، یار جب بھی بات کرتے ہیں تم برا مان جاتے ہو۔ گھر میں بھی بات ہو گئی، گھر والوں نے بھی مہر لگا دی، دوستوں میں بات ہوئی، دوستوں نے بھی مہر لگا دی، ہو سکتا ہے جاب والوں کو بھی یہ بات پتہ ہو، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہر بات پہ کہ بھئی آپ کو تو غصہ بہت آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب کیا ہے، ہر چیز کا
حل ہوتا ہے. ایک بچہ پرفارم نہیں کر پا رہا, ایک صاحب اپنی جاب پہ لیٹ جا رہے ہیں, ایک صاحب کو غصہ بہت آتا ہے, ٹھیک ہو گیا, ایک صاحب کو نیند بہت آتی ہے, کہیں پر بھی ٹائم پر نہیں پہنچ پاتے. بہت ساری ایگزامپلز ہیں, آپ اپنے ارد گرد میں بہت ساری ایسی ایگزامپلز اٹھا لیں گے. کوئی صاحب ایسے ہیں جو چاہتے ہوئے بھی وقت پر کام نہیں کر پاتے, اٹھ بھی جلدی جاتے ہیں, دفتر بھی اپنے ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں, لیکن جو ٹاسک ہے ٹاسک اورینٹڈ نہیں ہے یا ٹاسک کو کمپلیٹ نہیں کر پاتے. ایک صاحب ہے جو ریش ڈرائیونگ کرتے ہیں, ایک صاحب ہے جو اسموکنگ کرتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے کہ تم تو ہمیشہ ریش ڈرائیونگ کرتے ہو. ایک کو کہا جاتا ہے کہ بھئی تم تو چاہو بھی تو اسموکنگ نہیں چھوڑ سکتے. ایک بہت فیٹی پرسن ہے, تم بہت کھاتے ہو. اب دنیا میں الزامات کا تو ڈھیر ہے. بچوں کو ہم چیخ رہے ہوتے ہیں, ہم بڑوں پر چلا رہے ہوتے ہیں, تنقید کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر تھوڑا سا سٹاپ کریں. ان جو 5-7 پرابلمز کو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے, یہاں پر سٹاپ کیجیے. آخر کو اس پرابلم کا کوئی حل بھی تو ہوگا. یہ جو نیگیٹو بیہیویئرز ہیں یا جو سوسائٹی میں جن چیزوں کو نہیں لائک کیا جاتا, وہ جو بیہیویئرز ہیں ان کا کوئی حل بھی تو ہوگا, کوئی اس کی پازیٹیوٹی بھی تو ہوگی. ہر چیز کا ایک حل ہے نا دنیا میں. پھر واپس جاتے ہیں پرفارم کرنے والے بچے پہ. لوز مارکس کر جاتا ہے کلاس میں, ناکام بچہ ہے, ٹھیک بچہ ہے, بچی ہے, اسے آپ کنٹینیوس وہ 0 لے کر آ رہا ہے یا 50% سے بھی کم لے کر آ رہا ہے. کیونکہ آج کل کے جو پیرنٹس ہیں, جو ٹیچرز ہیں, وہ 98% کو بھی نا ایسے ناک چڑھا کے دیکھتے ہیں کہ شاید بچے نے 100 میں سے 8 نمبر لیے ہیں, 98 نہیں لیے. خیر وہ ایک ڈفرینٹ ہے, حالات چینج ہو گئے ہیں. اسے کیوں نہیں کہتے کہ تم کر سکتے ہو؟ وہ جو ہم نے دیکھی تھی نا, آئی کانٹ ڈو کہ اوپر ایک کینچی رکھی تھی, کانٹ کا ٹی کاٹ دیجئے, اریز کر دیجئے لائف میں سے, تو ریفریز ہو جائے گا جملہ, آئی کین ڈو دس, میں یہ کر سکتا ہوں. آپ اگلے کو یہ بتائیں, آپ اگلے کو سمجھائیں, اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دیں کہ تم یہ کر سکتے ہو. 2 دن 4 دن دیکھیں, ہم پیرنٹس اور ٹیچرز, میں بینگ اے پیرنٹس بھی بات کر رہی ہوں, میں بینگ اے ٹیچر بھی بات کر رہی ہوں. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس بچے کو مثبت رویے بھی سکھا دینے ہیں اور منفی بھی ہم ہی نہیں سکھانے ہیں. کیونکہ پہلی گود ماں, اور اگلا جو تدریس کا عمل ہے وہ اسکول میں جائے گا. بیسیکلی اس بچے کے جو خالی صاف سلیٹ ہے, جو بلینک پیپر ہے, اس کے اوپر سب سے پہلے ماں نے لکھنا ہے اور پھر استاد نے لکھنا ہے. جب ہمارے ہاتھ میں ہے وہ لکھاوٹ, تو اس کو ہم پازیٹیو بھی تو لکھیں نا. ہم اس کو انگلی اٹھا کر, میری ہر ویڈیو میں آپ یہ دیکھیں گے کہ انگلی اٹھا کر تنقید کرنے کے بجائے اسے پیار سے سمجھائیں, اسے حق کریں, اسے بتائیں کہ بیٹا آپ کر سکتے ہو. اس کے ساتھ بیٹھیں, اس کو, کیونکہ وہ بچہ ہے, اس کے ساتھ بیٹھیں, اس کی ٹیسٹ میں, اس کی ایجوکیشنل پرفارمنس میں جو ویکنیسز ہیں انہیں آپ اور وہ مل کر سالو کیجئے. اس کے بعد اسے بتائیں کہ بیٹا آپ کر سکتے ہو. انگلی اٹھا کر بچے کی پرسنالٹی کو ریزہ کرنے سے بہتر ہے کہ اسے وہ پیار دیں, اسے حق کریں, اسے اپنے ساتھ بٹھائیں, اسے کہیں کہ آپ کر سکتے ہو. آپ کلاس کے اندر جب یہ بینگ اے ٹیچر یہ رویہ دیکھیں گے تو باقی بچوں کو بھی ساتھ لے کر چلیں. دیکھیں اب کی کلاس میں زیادہ سے زیادہ کتنے بچے ہوتے ہیں, 20 سے 25 بچے. اب اگر 25 بچے بھی ہیں تو 25 بچے آپ کے ہاتھ میں ہیں. آپ ان 25 بچوں کو منفی نہیں بلکہ مثبت رویہ سکھائیں. اگلی طرف آتے ہیں جو لیٹ کمر ہیں جاب کے اندر, جو نہیں پہنچ سکتے. آپ انہیں
ان کے اندر آپ نے یہ بٹھا دیا ہے کہ میں نہیں پہنچ سکتا، میں کبھی وقت پر نہیں پہنچ سکتا. نہیں، اسے بتائیں آپ وقت پر پہنچ سکتے ہیں. باس از اے لیڈر، اس کا بیہیویئر ڈفرینٹ ہوگا. آپ جو کمپینینز ہیں ان کے ساتھ، جو ایک ہی کیبن میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں، جو ایک چھت کے نیچے کام کرتے ہیں، آپ ایک دوسرے کو وہ مثبت رویے دیں. آپ آج اس کو سکھائیں گے، کل وہ آپ کو پازیٹیوٹی سکھائے گا. اسی طرح اسموکنگ کی طرف آتے ہیں. اسموکنگ کی طرف آتے ہیں. کون سا کام ہے، کون سی ایسی عادت ہے جو ہم نہیں چھوڑ سکتے. ہر عادت کو، ہر برائی کو چھوڑا جا سکتا ہے. ضرورت کس بات کی ہے؟ ہمیشہ جو کسی بھی ایون اگر اسموکنگ کی بات کریں تو اس میں تو آپ کا پیئر پریشر، آپ کا فیملی جو ایک ڈھارس بناتے ہیں، سب سے زیادہ وہ کام کرتا ہے. ایون اسموکنگ تو بہت چھوٹے لیول کا ایک ایکٹ ہے. ایون نشہ بھی آپ ان کو پازیٹیو تھاٹس کے تھرو چھڑوا سکتے ہیں. لیکن ہر نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کر جانے میں سوسائٹی کا ہاتھ ضرور ہے، لیکن سب سے پہلے گھر کے اندر سے مثبت کام شروع کیا جائے. گھر کے اندر آپ تھوڑے لوگ ہیں، ماں باپ ہوں گے، دادا دادی ہوں گے، اگر جوائنٹ فیملی ہے زیادہ تر 6 7 8 لوگ ہوں گے ہر فیملی کے اندر. اب تو چونکہ اتنا زیادہ رواج نہیں رہا جوائنٹ فیملیز کا، تو 2 4 لوگ جو گھر کے اندر ہیں وہ ایک دوسرے کو بہت اچھا جانتے ہیں، ایک دوسرے کی ویکنیسز کو بھی جانتے ہیں، ایک دوسرے کی جو پلس پوائنٹس ہیں ان کو بھی جانتے ہیں. ہمیشہ ہم اپنے فیملی کو، اپنے گھر والوں کی نگیٹیو پوائنٹس کو زیادہ پرووک کرتے ہیں، اس پہ زیادہ بات کرتے ہیں. جب ہم نیگیٹیو تھنگس کے اوپر زیادہ بات کریں گے تو اس پرسن کے اندر نیگیٹیوٹی بڑھے گی. لیکن جب آپ اس کے اندر پازیٹیو چیزوں کو لے کر آئیں گے تو پازیٹیوٹی بڑھے گی. بیسیکلی ہمیشہ میں یہ کہتی ہوتی ہوں کہ ایک انرجی ہے، آپ کے جو تھاٹس ہیں، آپ جو سوچتے ہیں، وہ اگلے تک وہ جو ریزز ہیں وہ بالکل جاتی ہیں. تھوڑا سا ٹائم لیں گی، لیکن جب ایک دفعہ اس کے برین تک جانا شروع ہو جائیں گی تو وہ ورک بھی کریں گی. اسے وہ جو مثبت انرجی ہے آپ کے اندر کی، اس کے اندر جائے گی. لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کے اندر کی جو نیگیٹیوٹی ہے، بینگ اے پرسن، دوسرے پرسن کے لیے آپ کے اندر جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو چھوڑیں. بلکہ اب دیکھیں ہاتھ ملاتے ہیں نا، اس سے بھی فیل ہوتا ہے کہ وہ شخص کتنا انرجیٹک ہے. جسٹ ہاتھ ملانے کے انداز سے بھی آپ میری انرجی میرے بیٹے کے اندر مثبت تبدیلیاں لائی ہے. یہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے. اگر میری پازیٹیو انرجی میرے بیٹے کے اندر پازیٹیوٹی پیدا کر سکتی ہے تو ہر ماں باپ، ہر ٹیچر اپنے ساتھ سے جڑے ہوئے لوگوں کے اندر پازیٹیوٹی کو انجیکٹ کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی کہ جیسے انجیکشن کے اندر آپ نے طاقت والا کوئی انجیکشن ہے اور آپ نے مختلف وائٹامنز ہیں اور اگلے کو انجیکٹ کیے ہیں تو وہ وائٹامنز اس کی باڈی کا حصہ بننا شروع ہو جائیں گے. سیم لائک دس، آپ کے اندر کی جو پازیٹیوٹی ہے، آپ کی جو پازیٹیو تھاٹس ہیں، وہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو مزید مثبت کر سکتے ہیں. یہ میری شرط ہے. آپ اپنے ارد گرد کیسز کو ڈھونڈیے، آپ ان کے اوپر اس چیز کو اپلائی کیجئے، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیاب رہیں گے. جو سائیکالوجی آف مائنڈ ہے میرا چینل، اس کا بیسیکلی مقصد بھی یہی ہے کہ ہم نیگیٹیوٹیز کو ہٹا کر اس کی جگہ پازیٹیوٹیز کو لے کر آئیں. اور یہ ہم اور آپ مل کر کریں گے. نہ اتنا یہ مشکل کام ہے، نہ یہ کوئی ناممکن کام ہے. یہ صرف ہماری سوچ ہے جسے ہم نے پہلے خود بدلنا ہے، پھر اگلے کے اندر اس مثبت سوچ کو انجیکٹ کر دینا ہے. بہت شکریہ. لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے اور سبسکرائب کیجئے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان.